تہجد کا سجدہ اور مقام خاص۔ ذرا سوچو، اگر تمہاری چاہ تمہیں تہجد کے سجدے تک لے آئی ہے تو وہ اللہ کو کتنی محبوب ہوگی۔ کبھی سوچا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے اسے عطا کرنے میں اللہ اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ تمہاری تڑپ، سجدوں میں بہائے گئے آنسو، تہجد کی دعائیں اب تک وہ شے تم تک کیوں نہ لا سکی؟ اس لیے کہ اللہ کو وہ شے بے حد محبوب ہے اور وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ کیا تم اس قابل ہو کہ اس شے کی قدر و قیمت جان سکو؟ کیا تم اس قابل ہو کہ اللہ کی اس محبوب شے کی اسی طرح قدر کر سکو؟ تمہاری چاہ کتنی سچی ہے یہ اللہ جانتا ہے، مگر وہ تمہیں احساس دلا رہا ہے کہ تم اس شے کے بغیر کتنے ادھورے ہو، اور اسی طرح وہ تمہیں خود تک لا رہا ہے۔ تہجد کا سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے۔ اگر اس سجدے تک رسائی حاصل کر چکے ہو تو جان لو کہ اب معجزوں کو تم تک رسائی دی جائے گی، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ آزمائش کے بعد کا اجر یقینی ہے۔ اللہ جب کسی کو تہجد کے سجدے تک لاتا ہے تو اسے مقام خاص سے نواز دیتا ہے۔ جانتے ہو وہ مقام کون سا ہوتا ہے؟ اس انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تو اپنے تمام بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، لیکن اس کے تمام بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی اسے بے انتہا چاہتا ہے تو اس کی خاطر سب قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اور کسی کو بے انتہا چاہتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ اس پہر جو اللہ سے روبرو ملاقات کا عادی ہو جائے وہ پھر سب چھوڑ کر صرف اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس پہر اٹھنے والے ہاتھوں کی فریاد سننے اللہ خود پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں۔ پھر سوچو، جن دعاؤں کا استقبال اللہ خود فرما رہے ہیں وہ بھلا رد کی جا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ تو سنبھال لی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے بندوں کی طرف سے ان کے پاس امانت ہوتی ہیں، اور اللہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔